بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اوج بن انق کون تھا، اس کی جسامت کیسی تھی اور اس نے کتنی عمر پائی اور اس کو کس نبی نے قتل کیا تھا؟ آج کی ویڈیو میں اوج بن انق کا مکمل واقعہ آپ کو بتائیں گے اور اوج بن انق کے واقعے کے بارے میں فقہا اور مفسرین کا کیا کہنا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو دلچسپ ہونے کے ساتھ اہم بھی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ اوج بن انق دنیا کا لمبا ترین انسان تھا جو طوفان نوح علیہ السلام میں بچ گیا تھا۔ طوفان نوح میں اوج بن انق کے علاوہ کوئی بھی غرق ہونے سے نہ بچ سکا، ماں سوائے جو لوگ کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار تھے۔ دوستو، اوج کی نجات کا سبب یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے ساگوان کی لکڑی کی ضرورت تھی، مگر اس کو اٹھا کر لانا ممکن نہ تھا۔ اوج بن انق وہ لکڑی شام سے اٹھا کر لایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کو قبول کیا اور اسے غرق ہونے سے نجات دی۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کے دریائے نیل میں غرق ہونے کے کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ملک شام کی سرزمین سے ظالم لوگوں کو نکال دو اور خدا کی راہ میں دشمنوں سے جہاد کرو اور اپنی قوم میں سے 12 افراد کو 12 قبیلوں پر سردار مقرر کرو تاکہ یہ سب اپنے سرداروں کے تابع رہیں اور اللہ کے احکام کی پابندی کرتے رہیں۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جہاد کے لیے اپنے سرداروں اور قوم کے ساتھ جب کنعان کے مقام پر پہنچے تو اپنے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ ملک شام جا کر وہاں کے ظالم لوگوں کے حالات معلوم کریں۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے اور وہاں کے حالات معلوم کیے تو انہوں نے وہاں ایک بہت بڑے قد و قامت والا انسان دیکھا جس کا نام اوج بن انق تھا۔ دوستو، روایات کے مطابق اوج بن انق آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا۔ اس کی عمر 3500 سال تھی۔ اس کی ماں کا نام صفورہ اور باپ کا نام انق تھا۔ طوفان نوح علیہ السلام میں سے یہی شخص بچا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ اپنے طویل قد کی وجہ سے یہ شخص مندر میں کھڑا ہوتا تو پانی اس کے ٹخنوں تک ہوتا تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ اوج بن انق سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر آسمان کی طرف کرتا، سورج کی تپش سے مچھلیاں بھون کر کھاتا تھا۔ کہتے ہیں اوج بن انق نے جب ان سرداروں کو دیکھا تو ان سے معلوم کیا، تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ ان سرداروں نے جب اسے اپنا حال بیان کیا تو اس نے ان سب کو پکڑ لیا اور اپنی بیوی کو دکھانے کے لیے لے گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، دیکھو یہ سب میرے سامنے لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ کہہ کر انہیں زمین پر رکھ دیا اور انہیں چونٹی کی طرح پاؤں سے مسلنے لگا تو اس کی بیوی نے کہا، ان کو چھوڑ دو، یہ کمزور اور ناتواں ہیں، خود بخود چلے جائیں گے، تجھ کو انہیں مارنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ پس یہ سردار ظالموں اور جابروں کی کثرت سے ڈر گئے۔ واپس آ کر انہوں نے ملک شام کی ساری باتیں اور دشمن کی قوت کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا اور بیان کیا کہ وہاں کے پھل بہت بڑے ہیں، اگر ایک دانہ انار کا نکالیں تو آدمی سیر ہو جائے، اور اگر انگور کا ایک دانہ کھایا جائے تو پھر دوسرا دانہ نہ کھایا جائے گا۔ جو نشانیاں اور پھل فروٹ لائے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیش کر دیے۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سرداروں سے کہا کہ یہ باتیں اپنی قوم کے لوگوں کو مت بتانا کہ دشمن کی قوت کتنی ہے، کیونکہ یہ لوگ تو پہلے ہی بزدل ہیں اور جہاد سے بھاگ جائیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس حکم پر 12 سرداروں میں سے صرف 2 سردار اپنے وعدے پر قائم رہے، باقی 10 سرداروں نے عہد شکنی کی اور قوم کے لوگوں کو وہاں کا سارا ماجرا اور اوج بن انق کے ہاتھوں پکڑے جانے کا واقعہ بھی بیان کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ سارا واقعہ سنا تو ڈر کر جہاد سے کترانے لگے اور مصر واپس جانے کی تیاری میں لگ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے لوگو، تم جہاد سے مت گھبراؤ اور جہاد سے مت بھاگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا۔ دوستو، روایات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 2 سردار یوشع بن نون اور کالات بن قطابہ اپنے وعدے پر قائم رہے اور اپنی قوم سے کہنے لگے، اے قوم، ٹھہر جاؤ اور جہاد کرو، اللہ تعالیٰ تم کو فتح دے گا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تم کو ضرور فتح دے گا اور ان کو ہلاک کرے گا، جس طرح فرعون کو ہلاک کیا تھا۔ جب تم لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہو
تو اس پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ قوم نے کہا کہ ہم ساری عمر وہاں نہیں جائیں گے۔ اے موسیٰ، تو جان اور تیرا رب جان، دونوں جا کر ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے غصہ ہو کر ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی، جس کی وجہ سے شام کی فتح میں 40 سال کی تاخیر ہوئی۔ اور روایات کے مطابق اس مدت میں بنی اسرائیل کے نافرمان لوگ جنگلوں میں بھٹکتے رہے۔ دوسری طرف جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں اپنا عصا لیے حضرت ہارون علیہ السلام کے ہمراہ ملک شام روانہ ہو گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے باغی قوم بنی اسرائیل نے واپس مصر جانے کا ارادہ کیا۔ تمام رات چلتے رہے، مگر جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ جہاں سے روانہ ہوئے تھے اب تک وہیں پر موجود ہیں۔ وہ سمجھ گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے یہ حال ہوا ہے۔ تب یوشع بن نون نے ان سے کہا کہ اس میدان میں ٹھہر جاؤ اور صبر کرو اور استغفار پڑھو، جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام شام فتح کر کے واپس نہ آ جائیں۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ بنی اسرائیل کی قوم کے 6 لاکھ افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے 40 سال تک اس جگہ سے نہ نکل سکے۔ اس جگہ کا نام طے ہے، جو فلسطین، اردن اور مصر کے درمیان ایک میدانی علاقہ ہے۔ الغرض حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اوج بن عنق کے شہر کے نزدیک پہنچے تو لوگوں کی ہیبت ناک شکلیں دیکھ کر ڈرے اور اللہ کی مدد مانگ کر آگے بڑھے۔ جب اوج بن عنق نے ان کو دیکھا تو چاہا کہ پکڑ کر چونٹی کی طرح مسل دے اور کہنے لگا کہ تو بنی اسرائیل کا وہ سردار ہے جس نے فرعون کو اس کی فوج کے ساتھ دریائے نیل میں غرق کر دیا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد 70 فٹ تھا اور انہوں نے 70 فٹ اچھل کر اپنا عصا، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر تھا، اوج بن عنق کے ٹخنے پر مارا، جس سے وہ گر کر ہلاک ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اوج بن عنق کی لاش 40 سال تک وہیں پر پڑی رہی۔ اس عرصے میں اس کا جسم گل گیا اور صرف ڈھانچہ رہ گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جہاد سے سرخرو ہو کر واپس لوٹے تو اس کے ڈھانچے کو اٹھا کر دریائے نیل پر رکھ دیا اور ایک عرصے تک وہ ڈھانچہ دریائے نیل پر پل کا کام دیتا رہا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ واقعہ اسرائیلی روایات میں بیان ہوا ہے۔ اس شخص یعنی اوج بن عنق کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ اوج بن عنق کے بارے میں اصل حقیقت کیا ہے اور اہل علم کے اس بارے میں کیا رائے ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو سورۃ مائدہ کی ان آیات کی تفسیر بتاتے ہیں جن آیات کے ذیل میں اوج کا ذکر ملتا ہے۔ دوستو، ان آیات کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ دوستو، ان آیات میں پہلے بنی اسرائیل کی قوم پر اللہ کی رحمت کا بیان ہے اور ان نعمتوں کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر کی تھیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ نعمتیں یاد دلا کر اس کی اطاعت کی طرف مائل کیا تھا اور فرمایا، لوگو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اس نے ایک کے بعد ایک نبی تم ہی میں سے بھیجا، یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بعد سے انہی کی نسل میں نبوت رہی۔ یہ سب انبیاء تمہیں دعوت توحید و اتباع دیتے رہے۔ یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا، پھر خاتم الانبیاء و رسل حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کاملہ عطا ہوئی، جو اپنے سے پہلے کے تمام رسولوں اور نبیوں سے افضل تھے۔ اللہ آپ پر درود و سلام نازل فرمائے اور تمہیں اس نے بادشاہ بنا دیا، یعنی خادم دیے، بیویاں دی، گھر بار دیا، اور اس وقت جتنے لوگ تھے ان سب سے زیادہ نعمتیں تمہیں عطا فرمائیں۔ روایات کے مطابق یہ لوگ اتنا پانے کے بعد بادشاہ کہلانے لگے تھے۔ دوستو، ان آیات کی تفسیر میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ کیا میں فقراء مہاجرین میں سے نہیں ہوں؟ آپ نے فرمایا، تیری بیوی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ گھر بھی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا پھر تو غنی ہے؟ اس نے کہا یوں تو میرا خادم بھی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تو بادشاہوں میں سے ہے۔ اسی طرح حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سواری اور خادم ملک ہے۔ بنو اسرائیل ایسے لوگوں کو ملوک کہا کرتے تھے۔ دوستو، قتادہ فرماتے ہیں کہ خادموں کا اول رواج ان بنی اسرائیلیوں نے ہی دیا ہے۔ ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ ان لوگوں میں جس کے پاس خادم، سواری اور بیوی ہو اسے بادشاہ کہا جاتا تھا۔ ایک اور مرفوع حدیث میں ہے جس کا گھر ہو اور خادم ہو وہ بادشاہ ہے۔ دوستو، یہ حدیث مرسل اور غریب ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، جو شخص اس حالت میں صبح کرے کہ اس کا جسم صحیح سالم ہو، اس کا نفس امن و امان میں ہو، دن بھر کفایت کرے
اس کے لیے اتنا مال بھی ہو تو اس کے لیے گویا کل دنیا سمٹ کر آ گئی۔ دوستو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یاد دلائی تھیں، اور انہی کی تفسیر میں یہ روایات نقل کی گئی ہیں۔ یہاں ہمیں اپنے بارے میں بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج کے دور میں ہم پر کس قدر نعمتوں کی فراوانی ہے اور ہم اللہ کا کس قدر شکر ادا کرتے ہیں۔ البتہ دوستو ذکر ہو رہا تھا بنی اسرائیل کا کہ اس وقت جو یونانی قبطی وغیرہ تھے ان سے یہ بنی اسرائیل اشرف و افضل مانے گئے تھے، اور مذکورہ آیت میں ہے کہ ہم نے بنو اسرائیل کو کتاب، حکم، نبوت، پاکیزہ روزیاں اور سب پر فضیلت دی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب انہوں نے مشرکوں کی دیکھا دیکھی معبود بنانے کو کہا، اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے فضل بیان کرتے ہوئے یہی فرمایا تھا کہ اس نے تمہیں تمام جہان پر فضیلت دے رکھی ہے۔ مطلب سب جگہ یہی ہے کہ اس وقت کے تمام لوگوں پر، کیونکہ یہ ثابت شدہ امر ہے کہ یہ امت ان سے افضل ہے، کیا شرعی حیثیت سے، کیا اہامی حیثیت سے، کیا نبوت کی حیثیت سے، کیا بادشاہت، عزت، مملکت، دولت، حشمت مال، اولاد وغیرہ کی حیثیت سے۔ دوستو اکثر مفسرین کا قول ہے کہ اس سے مراد ان کے اپنے زمانے والوں پر انہیں فضیلت دیا جانا ہے، واللہ عالم۔ دوستو ان آیات میں آگے بیان ہوتا ہے کہ بیت المقدس دراصل ان کے دادا حضرت یعقوب کے زمانے میں انہی کے قبضے میں تھا، اور جب وہ مائے اپنے اہل و عیال کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر چلے گئے تو یہاں عمالقہ قوم اس پر قبضہ جما بیٹھی۔ وہ قوم بڑے مضبوط ہاتھ پیروں کی تھی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں کہ تم ان سے جہاد کرو، اللہ تمہیں ان پر غالب کرے گا اور یہاں کا قبضہ پھر تمہیں مل جائے گا۔ لیکن یہ نامردی دکھاتے ہیں اور بزدلی سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ ان کی سزا میں انہیں 40 سال تک وادی تہ میں حیران و سرگرداں خانہ بدوشی میں رہنا پڑتا ہے۔ دوستو ابن عباس فرماتے ہیں یہ وادی طور اور اس کے پاس کی زمین کا ذکر ہے۔ ایک روایت میں اریحہ کا ذکر ہے، لیکن یہ ٹھیک نہیں، اس لیے کہ نہ تو اریحہ کا فتح کرنا مقصود تھا، نہ وہ ان کے راستے میں تھا، کیونکہ وہ فرعون کی ہلاکت کے بعد مصر کے شہروں سے آ رہے تھے اور بیت المقدس جا رہے تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مشہور شہر جو طور کی طرف بیت المقدس کے مشرقی رخ پر تھا، اللہ نے اسے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے باپ اسرائیل سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ تیری اولاد کے با ایمان لوگوں کے ورثے میں آئے گا۔ تم اپنی پیٹھوں پر مرتد نہ ہو جاؤ، یعنی جہاد سے منہ پھیر کر تھک کر نہ بیٹھ جاؤ، ورنہ زبردست نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ جس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ جس شہر میں جانے اور جن شہریوں سے جہاد کرنے کے لیے آپ فرما رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ وہ بڑے قوی، طاقتور اور جنگجو ہیں، ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب تک وہ وہاں موجود ہیں ہم اس شہر میں نہیں جا سکتے۔ ہاں اگر وہ لوگ وہاں سے نکل جائیں تو ہم چلے جائیں گے، ورنہ آپ کے حکم کی تعمیل ہماری طاقت سے باہر ہے۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اریحہ کے قریب پہنچ گئے تو آپ نے 12 جاسوس مقرر کیے۔ بنو اسرائیل کے ہر قبیلے میں ایک جاسوس لیا اور انہیں اریحہ میں بھیجا کہ صحیح خبر لے آئیں۔ یہ لوگ جب گئے تو ان کی جسامت اور قوت سے خوفزدہ ہو گئے۔ کہتے ہیں ایک باغ میں یہ سب کے سب تھے، اتفاقاً باغ والا پھل توڑنے کے لیے آ گیا۔ وہ پھل توڑتا ہوا ان کے قدموں کے نشان ڈھونڈتا ہوا ان کے پاس پہنچ گیا اور انہیں بھی پھلوں کے ساتھ ہی ساتھ اپنی گٹھڑی میں باندھ لیا اور جا کر بادشاہ کے سامنے باغ کے پھل کی گٹھڑی کھول کر ڈال دی جس میں یہ سب کے سب تھے۔ بادشاہ نے انہیں کہا اب تو تمہیں ہماری قوت کا اندازہ ہو گیا ہے، تمہیں قتل نہیں کرتا، جاؤ واپس جاؤ اور اپنے لوگوں سے ہماری قوت بیان کر دو۔ چنانچہ انہوں نے جا کر سب حال بیان کیا، جس سے بنو اسرائیل روب میں آ گئے۔ ابن کثیر فرماتے ہیں اس واقعے کی اسناد ٹھیک نہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ ان 12 لوگوں کو ایک شخص نے پکڑ لیا اور اپنی چادر میں گٹھڑی باندھ کر نہر میں لے گیا اور لوگوں کے سامنے انہیں ڈال دیا۔ انہوں نے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ جواب دیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ ہیں، ہم تمہاری خبر لینے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ انہوں نے ایک انگور ان کو دیا جو ایک شخص کو کافی تھا اور کہا جاؤ ان سے کہہ دو کہ یہ ہمارے میوے ہیں۔ انہوں نے واپس جا کر قوم سے سب حال کہہ دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جہاد کا اور اس شہر میں جانے کا حکم دیا۔
تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ آپ اور آپ کا اللہ جائیں اور لڑیں، ہم تو یہاں سے ہلنے کے بھی نہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت انس نے ایک بانس لے کر ناپا جو 50 یا 55 ہاتھ کا تھا، پھر اسے گاڑ کر فرمایا ان امالیک کے قد اس قدر لمبے تھے۔ دوستو، مفسرین نے یہاں پر اسرائیلی روایتیں بہت سی بیان کی ہیں کہ یہ لوگ اس قدر قوی تھے، اتنے موٹے اور اتنے لمبے قد تھے۔ انہی میں اوج بن انک بن حضرت آدم تھا، جس کا قد لمبائی میں 3333 گز کا تھا اور چوڑائی اس کے جسم کی 3 گرز کی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل جب اپنے نبی کو نہیں مانتے تھے بلکہ ان کے سامنے سخت کلامی اور بے ادبی کرتے تھے، تو وہ شخص جن پر اللہ کا انعام و اکرام تھا وہ انہیں سمجھاتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا، وہ ڈرتے تھے کہ بنی اسرائیل کی اس سرکشی سے کہیں عذاب الہی نہ آ جائے۔ ایک قرات میں یخافون کے بدلے یہابون ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ان دونوں بزرگوں کی قوم میں عزت و عظمت تھی۔ ایک کا نام حضرت یوشع بن نون تھا، دوسرے کا نام کالب بن یوفا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھو گے، اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان دشمنوں پر غالب کر دے گا اور وہ تمہاری مدد کو تائید کرے گا اور تم اس شہر میں غلبے کے ساتھ پہنچ جاؤ گے۔ تم دروازے تک تو چلے چلو، یقین مانو کہ غلبہ تمہارا ہی ہے۔ لیکن ان نامرادوں نے اپنا پہلا جواب اور مضبوط کر دیا اور کہا کہ اس جبار قوم کی موجودگی میں ہمارا ایک قدم بڑھانا بھی ناممکن ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے دیکھ کر بہت سمجھایا، یہاں تک کہ ان کے سامنے بڑی عاجزی کی، لیکن وہ نہ مانے۔ یہ حال دیکھ کر حضرت یوشع اور حضرت کالب نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور انہیں بہت کچھ ملامت کی، لیکن یہ بد نصیب اور اکڑ گئے، بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ ان دونوں بزرگوں کو انہوں نے پتھروں سے شہید کر دیا۔ ایک طوفان بدتمیزی شروع ہو گیا اور بے طرح مخالفت رسول پر تل گئے۔ دوستو، ان آیات کی تفسیر میں مفسرین نے بنی اسرائیلیوں کے اس رویے کا موازنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ یوں کیا ہے۔ فرماتے ہیں بنی اسرائیلیوں کے اس حال کو سامنے رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے حال کو دیکھیے کہ جب 900 یا 1000 کافروں نے اسلام اور مسلمانوں کو کچل ڈالنے کے ارادے سے مدینہ کا رخ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ حالات معلوم ہوئے تو آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ بتاؤ اب کیا کرنا چاہیے۔ اللہ ان سب سے خوش رہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں اپنے مال، اپنی جانیں اور اپنے اہل و عیال سب کو ہیج سمجھا، نہ کفار کے غلبے کو دیکھا، نہ اسباب پر نظر ڈالی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر قربان ہونے کا اظہار کیا۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قسم کی گفتگو کی، پھر مہاجرین صحابہ میں سے کئی ایک نے اسی قسم کی تقریر کی، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور بھی کوئی شخص اپنا ارادہ ظاہر کرنا چاہے تو کرے۔ آپ کا مقصد اس سے یہ تھا کہ انصار کا دلی ارادہ معلوم کریں، اس لیے کہ یہ جگہ انہی کی تھی اور تعداد میں بھی یہ مہاجرین سے زیادہ تھے۔ اس پر حضرت سعد بن معاذ انصاری کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، شاید آپ کا ارادہ ہماری منشا معلوم کرنے کا ہے۔ سنیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم ہے اس اللہ کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، کہ اگر آپ ہمیں سمندر کے کنارے کھڑا کر کے فرمائیں کہ اس میں کود جاؤ تو بغیر کسی پس و پیش کے اس میں کود جائیں گے۔ آپ دیکھ لیں گے کہ ہم میں سے ایک بھی نہ ہوگا جو کنارے پر کھڑا رہ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے دشمنوں کے مقابلے میں ہمیں شوق سے لے چلو۔ آپ دیکھ لیں گے کہ ہم لڑائی میں صبر اور ثابت قدمی دکھانے والے لوگ ہیں۔ آپ جان لیں گے کہ ہم اللہ کی ملاقات کو سچ جاننے والے لوگ ہیں۔ آپ اللہ کا نام لیجئے، کھڑے ہو جائیے، ہمیں دیکھ کر ہماری بہادری اور استقلال کو دیکھ کر انشاءاللہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو گئے اور آپ کو انصار کی یہ باتیں بہت ہی بھلی معلوم ہوئیں۔ دوستو، ایک روایت میں ہے کہ بدر کی لڑائی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ کہا، پھر انصاریوں نے کہا کہ اگر آپ ہماری سننا چاہتے ہیں تو سنیے، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں جو کہہ دیں کہ آپ اور آپ کا اللہ جا کر لڑیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔
بلکہ ہمارا جواب یہ ہے کہ آپ اللہ کی مدد لے کر جہاد کے لیے چلیے، ہم جان و مال سے آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت مقداد انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی کھڑے ہو کر یہی فرمایا تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو گئے۔ انہوں نے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لڑائی کے وقت دیکھ لیں گے کہ آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہم ہی ہم ہوں گے۔ کاش کہ کوئی ایسا موقع مجھے میسر آتا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر خوش کر سکتا۔ دوستو، ایک روایت میں حضرت مقداد کا یہ قول حدیبیہ کے دن مروی ہے، جبکہ مشرکین نے آپ کو عمرہ کے لیے بیت اللہ شریف جاتے ہوئے راستے میں روکا اور قربانی کے جانور بھی ذبح کی جگہ نہ پہنچ سکے، تو آپ نے فرمایا میں تو اپنی قربانی کے جانور کو لے کر بین اللہ پہنچ کر قربان کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت مقداد بن اسود نے فرمایا ہم اصحاب موسیٰ کی طرح نہیں کہ انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دیا کہ آپ اور آپ کا اللہ جا کر لڑ لو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ ہم کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ چلیے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہو اور ہم سب کے سب آپ کے ساتھ ہی ہیں۔ یہ سن کر اصحاب نے بھی اسی طرح جانثاروں کے وعدے کرنے شروع کر دیے۔ دوستو، یہ تھا موازنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور موسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی امت کا یہ جواب سن کر ان پر بہت غصہ آیا اور اللہ کے سامنے ان سے اپنی بیزاری کا اظہار کیا کہ رب العالمین، مجھے تو اپنی جان پر اور اپنے بھائی پر اختیار ہے، تو میرے اور میری قوم کے ان فاسقوں کے درمیان فیصلہ فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور فرمایا کہ اب 40 سال تک یہاں سے جا نہیں سکتے۔ وادی تہ میں حیران و سرگرداں گھومتے پھرتے رہیں گے، کسی طرح اس کی حدود سے باہر نہیں جا سکتے تھے۔ یہاں انہوں نے عجیب و غریب خلاف عادت امور دیکھے، مثلاً ابر کا سایہ ان پر ہونا، من و سلوا کا اترنا، ایک ٹھوس پتھر سے جو ان کے ساتھ تھا پانی کا نکلنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پر ایک لکڑی یعنی اپنا عصا ماری تو فوراً ہی اس سے 12 چشمے پانی کے جاری ہو گئے اور ہر قبیلے کی طرف ایک چشمہ بہہ نکلا۔ اس کے سوا اور بھی بہت سے معجزے بنو اسرائیل نے وہاں پر دیکھے۔ روایات کے مطابق یہیں تورات اتری، یہیں احکام الہی نازل ہوئے۔ البتہ دوستو، اسی میدان میں 40 سال تک یہ گھومتے پھرتے رہے، لیکن کوئی راہ وہاں سے گزر جانے کی انہیں نہ ملی۔ ہاں، ابر کا سایہ ان پر کر دیا گیا اور من و سلوا اتار دیا گیا۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ پھر حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور اس کے 3 سال بعد کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انتقال فرما گئے۔ پھر آپ کے خلیفہ حضرت یوشع بن نون نبی بنائے گئے۔ اسی اثناء میں بہت سے بنی اسرائیل مرا چکے تھے، بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ صرف حضرت یوشع اور کالب ہی باقی رہے تھے۔ بعض مفسرین کے مطابق باقی بنو اسرائیل ان کے ساتھ ہو لیے اور آپ نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ جمعہ کے دن عصر کے بعد جب کہ فتح کا وقت آ پہنچا، دشمنوں کے قدم اکھڑ گئے۔ اتنے میں سورج ڈوبنے لگا اور سورج ڈوبنے کے بعد ہفتے کی تعظیم کی وجہ سے لڑائی ہو نہیں سکتی تھی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، اے سورج، تو بھی اللہ کا غلام ہے اور میں بھی اللہ کا محکوم ہوں، اے اللہ اسے ذرا سی دیر روک دے۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے سورج رک گیا اور آپ نے دل جمعی کے ساتھ بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ بعض روایات یہ بتاتی ہیں کہ بنی اسرائیل کی یہ جماعت 40 برس تک اسی میدان تہ میں سرگرداں رہی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ لوگ نکلے اور بیت المقدس کو فتح کیا۔ اس کی دلیل اگلے علماء یہود کا اجماع ہے کہ عوج بن عنق کو حضرت کلیم اللہ نے ہی قتل کیا ہے۔ اگر اس کا قتل امالیک کی اس جنگ سے پہلے کا ہوتا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ بنی اسرائیل جنگ امالیک کا انکار کر بیٹھتے، تو معلوم ہوا کہ یہ واقعہ تہ سے چھوٹنے کے بعد کا ہے۔ علماء یہود کا اس پر بھی اجماع ہے کہ بلعام بن باورا نے قوم امالیک کے جباروں کی اعانت کی اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بد دعا کی۔ یہ واقعہ بھی اس میدان کی قید سے چھوٹنے کے بعد کا ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے تو جباروں کو موسیٰ اور ان کی قوم سے کوئی ڈر نہ تھا۔ اسی طرح ابن جریر کی یہی دلیل ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا 10 ہاتھ کا تھا اور آپ کا قد بھی 10 ہاتھ کا تھا، اور 10 ہاتھ زمین سے اچھل کر آپ نے
औज बिन अनक को वो असा मारा था जो उसके टखने पर लगा और वो मर गया। उसके जुस्से से नील का पुल बनाया गया था जिस पर से साल भर तक अहले नील आते जाते रहे। दोस्तों, नौफ बकाली कहते हैं कि इसका तख्त 3 गज का था। फिर अल्लाह ताला अपने नबी को तसल्ली देते हुए फरमाता है कि तू अपनी कौम बनी इसराइल पर गम व रंज ना कर, वो इसी जेल खाने के मुस्तहिक हैं। इसी वाक़े में दर हकीकत यहूदियों को डांट डपट का जिक्र है और उनकी मुखालफतों का और बुराइयों का बयान है। ये दुश्मनान रब सख्ती के वक्त अल्लाह के दीन पर कायम नहीं रहते थे, रसूलों की पैरवी से इनकार कर जाते थे, जहाद से जी चुराते थे। अल्लाह के इस कलीम व बुजुर्ग रसूल की मौजूदगी का, उनके वादे का, उनके हुक्म का कोई पास उन्होंने नहीं किया। दिन रात मोर्जे देखते थे। फिरौन की बर्बादी अपनी आंखों देख ली थी और उसे कुछ ज़माना भी न गुजरा था। अल्लाह के बुजुर्ग कलीम पैगंबर साथ हैं, वो नुसरत व फ़तह के वादे कर रहे हैं, मगर ये हैं कि अपनी बुज़दिली में मरे जा रहे हैं और न सिर्फ इनकार बल्कि हौलनाकी के साथ इनकार करते हैं। अल्लाह के नबी की बेअदबी करते हैं और साफ जवाब देते हैं। अपनी आंखों देख चुके हैं कि फ़िरौन जैसे बासामान बादशाह को उसके साजो सामान और लश्कर व रैयत समेत उस रब ने डबो दिया, लेकिन फिर भी उस बस्ती वालों की तरफ अल्लाह के भरोसे पर उसके हुक्म की मातहती में नहीं बढ़ते, हालांकि ये फ़िरौन के 10वें हिस्से में भी ना थे। बस अल्लाह का गज़ब उन पर नाजिल होता है, उनकी बुज़दिली दुनिया पर ज़ाहिर हो जाती है और आए दिन उनकी रुसवाई और ज़िल्लत बढ़ती जाती है। गोया लोग खुद को अल्लाह के महबूब जानते थे, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स थी। रब की नज़रों से ये गिर गए थे। दुनिया में उन पर तरह तरह के अजाब आए, सूअर बंदर बनाए गए और लानत अब्दी में यहाँ गिरफ्तार होकर अजाब उखरवी के दायमी शिकार बनाए गए। दोस्तों, आपने तफासिर की रोशनी में औज बिन अनक का वाक़या मुलाहिज़ा फरमाया। आइए अब आपको ये बताते हैं कि अहले इल्म की औज के बारे में क्या आरा हैं, क्योंकि ऐसा इस वाक़े के बाद हर किसी के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि वाकई कोई ऐसा इंसान था जो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से था और इस कदर लंबी उम्र वाला और इस कदर ख़तरनाक हैवानियत वाला था। दोस्तों, औज बिन अनक नामी इसे शख्स से मुतल्लिक मुफस्सिरीन और मुहक्किकीन उलमा ने जो कुछ लिखा है आपको उन्हीं की ज़ुबानी बताते हैं। दोस्तों, मारफुल कुरान में बयान है कि इस मौके पर अक्सर कुतुब तफसीर में इसराइली रिवायात की लंबी चौड़ी कहानियाँ दर्ज हैं, जिनमें इस मिलने वाले शख्स का नाम औज बिन अनीक बतलाया है और इसकी बेपनाह कदो कामत और कुव्वत व ताकत को ऐसी मुबालगा आमेज़ी के साथ बयान किया है कि किसी समझदार आदमी को इसका नकल करना भी भारी है। इमाम तफसीर इब्ने कसीर ने फरमाया कि औज बिन अनक के जो किस्से इन इसराइली रिवायात में मज़कूर हैं, न अक़ल उनको कबूल कर सकती है और न शरअ में उनका कोई जवाज़ है, बल्कि ये सब कज़्ब व इफ्तरा हैं। अलबत्ता बात सिर्फ इतनी है कि कौम अमालिका के लोग चूँकि कौम आद के बकाया हैं, जिनके हैबतनाक कदो कामत का ख़ुद कुरान करीम ने ज़िक्र फरमाया है, इस कौम का डील डोल और क़ुव्वत व ताकत ज़रबुल मिसल थी। उनका एक आदमी कौम बनी इसराइल के 12 आदमियों को गिरफ्तार करके ले जाने पर कादिर हो गया। इसी तरह तफसीर इब्ने कसीर में है, मुफस्सिरीन ने यहाँ पर इसराइली रिवायतें बहुत सी बयान की हैं कि ये लोग इस कदर कवी थे, इतने मोटे और इतने लंबे कद थे। उन्हीं में औज बिन अनक बिन हज़रत आदम था, जिसका कद लंबाई में 3333 गज़ का था और चौड़ाई उसके जिस्म की 3 गुर्ज की थी। लेकिन इब्ने कसीर के नज़दीक ये सब बातें वाही हैं। फरमाते हैं इनके तो ज़िक्र से भी हया माने है। फिर ये भी सही हदीस के ख़िलाफ़ भी हैं, जैसे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को 60 हाथ पैदा किया था, फिर से आज तक मखलूक के कद घटते ही रहे। दोस्तों, इन इसराइली रिवायतों में ये भी है कि औज बिन अनक काफर था और वल्दल जना था। ये तूफ़ान नूह में थे और हज़रत नूह के साथ उनकी कश्ती में ना बैठा था, तहम पानी उसके घुटनों तक भी ना पहुँचा था। ये महज लुग़्व और बिल्कुल झूठ है, बल्कि कुरान के ख़िलाफ़ है। जैसा कि कुरान करीम में नूह अलैहिस्सलाम की दुआ ये मज़कूर है कि ज़मीन पर एक काफर भी ना बचना चाहिए। ये दुआ कबूल हुई और यही हुआ भी, जैसा कि कुरान फरमाता है, हमने नूह को और उनकी कश्ती वालों को नजात दी, फिर बाकी के सब काफरों को गरक कर दिया। दोस्तों, इब्ने कसीर फरमाते हैं खुद कुरान में है
کہ آج کے دن بجز ان لوگوں کے جن پر رحمت حق ہے کوئی بھی بچنے کا نہیں۔ تعجب ہے کہ نوح کا لڑکا جو ایماندار نہ تھا بچ نہ سکے، لیکن اوج بن انک کافر و دلدزنا بچا رہے۔ یہ بالکل عقل و نقل کے خلاف ہے، بلکہ ہم تو سرے سے اس کے بھی قائل نہیں کہ اوج بن انک نامی کوئی شخص تھا، واللہ عالم۔ دوستو، اس کے علاوہ تفسیر مزری میں منقول ہے کہ بعض اقوال میں آیا ہے کہ صرف ایک کافر یعنی اوج بن انک ڈوبنے سے بچ گیا تھا۔ طوفان کا پانی اس کی کمر تک آیا تھا۔ محفوظ رہنے کی وجہ یہ تھی کہ کشتی کے لیے ساگوان کی لکڑی کی ضرورت تھی اور ان کو ڈھونا ممکن نہ تھا، تو اس نے ملک شام سے خود لا کر حضرت نوح کو لکڑیاں دی تھیں۔ میں کہتا ہوں اوج کی یہ داستان قرآن مجید کی ظاہری عبارت کے خلاف ہے۔ قصہ مذکورہ کی تائید نہ عقل سے ہوتی ہے نہ نقل سے۔ اوج کا قصہ محض افسانہ اور داستان ہے۔ دوستو، اسی طرح تفسیر ذخیرۃ الجنان میں ہے، یہ جو قصہ بنا ہوا ہے کہ ایک آدمی تھا جو اوج بن انک، اس کا قد اتنا لمبا تھا کہ یہ طوفان اس کے ٹخنوں تک آیا تھا اور وہ مچھلیاں پکڑ پکڑ کر سورج پر بھون کر کھاتا تھا، یہ یہودیوں کی خرافات میں سے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ سورہ نوح میں ہے، نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، نہ چھوڑ زمین پر کافروں کا ایک گھر بسنے والا، تو صرف وہی بچے جو کشتی میں سوار ہوئے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کینان بھی نہ بچ سکا کہ کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا۔ اسی طرح ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ تھا۔ اس کے بعد مخلوق کے قد میں کمی واقع ہوتی رہی، حتیٰ کہ معاملہ ہم تک آ پہنچا۔ اس حدیث کی بنا پر علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اوج بن انک نامی شخص جس کی قد و قامت میں انتہائی مبالغے سے کام لیا گیا ہے، اس واقعے کو من گھڑت قرار دیا ہے۔ دوستو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اوج بن انک نامی شخص سے متعلق جو مافوق الفطرت باتیں مذکور ہیں وہ سب کی سب ان اسرائیلی روایات سے ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں۔ دوستو، معلوم ہوا کہ اوج بن انک نامی شخص کا واقعہ حقیقی نہیں ہے اور بنی اسرائیلی روایات سے منقول ہیں جو من گھڑت ہیں۔ اس واقعے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، اوج بن انک کی حقیقت کے بارے میں آپ نے علماء اور مفسرین کی آرات و ملاحظہ کر لی ہیں۔ آئیے اب ذرا اوج بن انک کے قد اور اس کی عمر کا موازنہ حضرت آدم علیہ السلام کے قد اور عمر کے ساتھ کرتے ہیں، تاکہ معلوم ہو سکے کہ آیا جو عمر اور قد اوج کی بتائی جاتی ہے کیا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر اور قد کے قریب قریب ہے یا اس سے بہت فرق ہے۔ تو آئیے آدم علیہ السلام کے حوالے سے مختصر تذکرہ کرتے ہیں اور آپ کو آدم علیہ السلام کی عمر اور قد کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام میں سب سے پہلا تذکرہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ 9 سورتوں میں اور کوئی 25 مختلف آیتوں میں آپ علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر 10 صحائف نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی عظیم صفت علم سے اشیاء کا علم عطا فرمایا۔ آئندہ زندگی میں کیونکہ انسان کو ان اشیاء سے واسطہ پڑنا تھا، اس لیے یہ علم اس کی ایک فطری ضرورت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر ایسی مٹی سے گوندا گیا جو نت نئی تبدیلیوں کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ایک عرصے تک تنہا زندگی بسر کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے ایک عورت کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی بیوی کا نام حوا رکھا جو سب انسانوں کی ماں ہے۔ یاد رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارنا محض کوئی سزا نہ تھی، بلکہ ان کی تخلیق کا مقصد ہی زمینی خلافت تھی۔ کتاب المعارف میں ابن قیمہ نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سرندیپ یعنی سری لنکا کے پہاڑ واسم پر اتارے گئے جو ہزاروں سال پہلے ہندوستان کے جنوبی حصے سے ملا ہوا تھا۔ اب یہ پہاڑ سری لنکا کے شہر رتنا پور کے قریب ہے اور کوہ آدم کے نام سے مشہور ہے۔ دوستو، ابن بطوطہ نے جبل سرندیپ کو دنیا کے بلند پہاڑوں میں سے ایک لکھا ہے۔ بابا آدم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان ایک سخت سیاہ پتھر پر ہے۔ یاد رہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی بابت کوئی سند نہیں۔ روایات کے مطابق حضرت حوا علیہ السلام جدہ میں اتاری گئیں۔ دوستو، جہاں تک آدم علیہ السلام کے قد کی بات ہے تو روایات بتاتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ لمبا تھا
اور وہ خشیت الہی کی وجہ سے جھک کر چلتے تھے۔ روایات بتاتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے 960 سال کی عمر پائی اور وہ جدہ میں دفن ہوئے۔ دوسری روایات یہ بتاتی ہیں کہ وہ مسجد خیف میں مدفون ہیں، جہاں دیگر 70 انبیاء بھی دفن ہیں۔ ان کے انتقال کے 2 سال بعد حضرت حوا علیہ السلام کی وفات ہوئی اور وہ جدہ میں ان کی قبر موجود ہے۔ اب خود ہی سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت آدم علیہ السلام کو جو عمر عطا ہوئی وہ 1000 سال ہے، جبکہ اوج کی عمر 3500 سال بتائی جاتی ہے، جو بعید از قیاس ہے، کیونکہ یہ عمر حضرت آدم علیہ السلام کی عمر سے 3 گنا سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کسی بھی زمانے میں جو انسانوں کی عمریں یا قد و قامت ہوتے ہیں ان میں زیادہ فرق نہیں پایا جاتا، بلکہ تھوڑا بہت ہی فرق ہوتا ہے۔ اور جہاں تک اوج کی جسامت بتائی جاتی ہے وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کے قد و قامت سے کہیں زیادہ بتائی گئی ہے، جو کسی دیو کی جسامت بنتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جن کی اولاد سے اوج کو بتایا جاتا ہے وہ قد و قامت میں اس قدر بڑا کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ تھا اور اس کا قد 3333 فٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات بھی عام فہم کے مطابق غلط ہے۔ دوستو، اگر آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کی عمر سے بھی اس شخص یعنی اوج بن انق کا موازنہ کیا جائے تو بھی آپ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس شخص کی عمر اتنی زیادہ ہو گئی۔ دوستو، نوح علیہ السلام نے کتنی عمر پائی؟ آئیے آپ کو اس بارے میں بتاتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر سے متعلق مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ چونکہ قرآن و حدیث میں حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے بارے میں کوئی واضح بات نہیں ہے، اس لیے ان اقوال میں سے کسی بھی قول کو یقینی نہیں کہا جا سکتا۔ چند معروف اقوال آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے کہ امام قتادہ فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال تھی۔ 300 سال اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دینے سے پہلے کے ہیں اور 300 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور 350 سال طوفان کے بعد زندہ رہے۔ علامہ ابن کثیر نے اس قول کو غریب قرار دیا ہے۔ دوسرا قول کعب احبار کے نزدیک حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1020 سال تھی۔ امام ابن ابی حاتم نے عطا بن یسار کے حوالے سے کعب احبار کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال تک رہے اور اس کے طوفان کے بعد 70 سال زندہ رہے۔ دوستو، تیسرا قول اون بن شداد کا قول ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1650 سال تھی۔ اون بن شداد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا تو ان کی عمر 350 سال تھی، چنانچہ انہوں نے اپنی قوم کو 950 سال تک اللہ کی طرف بلایا اور طوفان کے بعد 350 سال زندہ رہے۔ علامہ ابن کثیر نے اس قول کو بھی غریب قرار دیا ہے۔ دوستو، چوتھا قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1050 سال تھی۔ امام سالبی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں مبعوث کیا گیا اور وہ اپنی قوم میں 950 سال رہ کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے اور طوفان کے بعد بھی 60 سال زندہ رہے، یہاں تک کہ لوگ زیادہ ہو گئے اور پھیل گئے۔ علامہ ابن کثیر نے اس قول کو اقرب قرار دیا ہے۔ دوستو، پانچواں قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی منقول ہے کہ آپ علیہ السلام کو جب مبعوث کیا گیا تو آپ کی عمر 250 سال تھی اور آپ علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال تک رہے اور طوفان کے بعد 200 سال تک زندہ رہے۔ دوستو، چھٹا قول وہب بن منبع کا قول ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1400 سال تھی، جبکہ ساتواں قول حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1700 سال تھی۔ دوستو، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے مختلف اقوال ذکر کرنے کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی قول حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1050 سال تھی کو راجح قرار دیا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جس جھونپڑی میں رہتے تھے وہ اتنی چھوٹی تھی کہ جب آپ سوتے تو آدھا جسم اندر اور آدھا جسم باہر ہوتا۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے آئے تو پوچھا، آپ نے اتنے سال اس جھونپڑی میں گزار دیے، آپ چاہتے تو اچھا گھر بنا سکتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے تمہارے انتظار میں اتنا عرصہ گزار دیا۔ ملک الموت نے کہا،
ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب لوگوں کی عمریں 100 سال سے بھی کم ہوں گی اور وہ بڑے بڑے محل بنائیں گے۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اتنی مختصر زندگی، اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو اپنا سر سجدے سے ہی نہ اٹھاتا۔ دوستو، روایات سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں روایات دیکھی جائیں تو ان لوگوں کی زیادہ سے زیادہ عمریں 1000 سے 1200 یا 1300 تک ہی تھیں، اور خود ہی سوچ لیں کہ بیان کیے گئے اقوال کی روشنی میں دیکھا جائے تو حضرت نوح علیہ السلام کی زیادہ سے زیادہ جو عمر نقل کی گئی ہے وہ 1700 سال ہے، جبکہ اوج کی عمر جو بتائی جاتی ہے وہ اس سے بھی دگنی ہے۔ اس لیے عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو تو 1000 کے آگے پیچھے کی عمریں عطا فرمائیں، جبکہ اس شخص کو ان کی دگنی عمر عطا کر دی۔ دوستو، اوج بن انق کے بارے میں حقیقت یہی ہے کہ اس کی روایات اسرائیلی روایات ہیں جن پر یقین نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اسرائیل کی اکثر روایات من گھڑت ہیں۔ دوستو، اگر بات کی جائے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی تو روایات بتاتی ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام نے 20 بار ولادت کی تکلیف اٹھائی۔ ہر بار جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ جو ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے وہ سگے بہن بھائیوں کی طرح ہوتے، ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ جو الگ الگ پیدا ہوتے تھے ان کی شادی ہو سکتی تھی۔ انسانی آبادی کے لیے اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہی حکم بطور شریعت نازل فرمایا تھا۔ اس طرح بی بی حوا نے کل 40 بچوں کو جنم دیا۔ یاد رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں، لیکن تشریحی نبی نہیں، بلکہ ان نبیوں میں سے ہیں جو دنیا کی شروعات میں تعلیم انسان کے لیے بھیجے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وہ سب سکھایا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا۔ سب ایک اللہ کی عبادت کرتے، کھیتی باڑی کرتے اور جانوروں کو پالتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے 2 بیٹے قابیل اور حابیل بھی ہوئے۔ قابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت تھی، جبکہ حابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت نہیں تھی۔ قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنی جڑواں بہن سے شادی کرے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی شریعت کے مطابق منع کر دیا، کیونکہ اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی تھی۔ قابیل اپنے برتاؤ میں بھی سخت تھا، وہ کھیتی باڑی کرتا تھا۔ آج بھی کھیتی باڑی کرنے والوں کے مزاج سخت ہوتے ہیں، جبکہ حابیل بہت نرم مزاج تھے، وہ بکریاں چراتے تھے۔ یاد رہے کہ بکری عاجز جانور ہے، اس کے ساتھ رہنے سے انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، اسی وجہ سے ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ قابیل اڑ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اشارہ خداوندی سے فیصلہ فرمایا کہ تم دونوں اپنی قربانی اللہ کے سامنے پیش کرو، جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کریں گے وہ اپنے موقف میں صحیح ہوگا۔ اس زمانے میں جب اللہ کے لیے قربانی کی جاتی تو آسمان سے ایک آگ آتی، جس کی قربانی وہ آگ کھا لیتی، اس کی قربانی قبول ہو جاتی۔ حابیل نیک اور مخلص انسان تھے، انہوں نے اپنے گلے کے سب سے اچھے جانور کی قربانی پیش کی، جبکہ قابیل نے سب سے گھٹیا پھل نذرانے میں دیے۔ آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا لیا۔ حابیل کی جیت ہوئی اور قابیل کو شکست۔ فیصلہ ہو گیا کہ حابیل متقی اور نیک انسان ہے اور وہ اپنے موقف میں درست ہے۔ قابیل کو حسد ہونے لگا، بجائے نیکی اور تقوی کا راستہ اختیار کرنے کے وہ شیطان کے جال میں پھنستا چلا گیا۔ اسے حابیل پر بہت غصہ آنے لگا۔ اس نے ٹھان لی کہ وہ حابیل کو قتل کر کے رہے گا۔ ایک دن موقع پا کر اس نے حابیل سے کہا کہ میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ حابیل نے کہا میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں مظلوم بننا پسند کروں گا، ظالم بننا نہیں۔ کہتے ہیں قابیل نے حابیل کے سر پر بڑا سا پتھر مارا جو ان کی موت کا سبب بنا۔ یہ دھرتی پر پہلا انسانی قتل بھی تھا اور پہلی موت بھی۔ قابیل نے قتل کا جرم کر لیا، لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حابیل کی لاش کا کیا کرے، کیونکہ ابھی تک کسی کی موت نہیں ہوئی تھی۔ وہ اسی شش و پنج میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کے ذریعے اسے مردہ دفنانے کا طریقہ سمجھایا۔ ایک کوا اپنے ساتھی کو زمین میں گڑھا کھود کر دفنا رہا تھا۔ قابیل بہت شرمندہ ہوا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ میں تو کوے سے بھی گیا گزرا ہوں، کوا تدفین کا طریقہ جانتا ہے، میں نہیں۔ قابیل نے گڑھا کھودا اور حابیل کو دفنا دیا۔
اس کے بعد قابیل جس سے شادی کرنا چاہتا تھا اسے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے بہت دور نکل گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جتنے لوگ تھے ان میں سے جو شیطان کے بہکاوے میں آتے گئے وہ قابیل سے ملتے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب حابیل کے قتل کے بارے میں پتہ چلا تو آپ کو بہت صدمہ ہوا۔ دوستو یاد رہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کے حوالے سے جو صحیح روایات ہیں ان میں بھی اوج یا انک کا باقاعدہ ذکر نہیں ملتا جس سے اوج بن انک کی حقیقت کی تصدیق ہو سکے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔